من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے درود و سلام کے فضائل، درود و سلام کی شرعی حیثیت۔ سامعین محترم، اس کے فضائل مناقب بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ سے ادارہ جاء الحق تو ماشاءاللہ شروعات ہوئی ہے 6 سال سے، لیکن اس سے بھی پہلے آستانہ عالیہ میں آستانہ عالیہ قادریہ چشتیہ جو کہ حضور قبلہ صوفی حق واسع رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے شروع ہوا، تو ماشاءاللہ تقریباً 10 سال سے ایک سلسلہ جاری ہے درود و سلام کا، گوشہ درود کی محافل کا۔ تو گوشہ درود کی محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں محفل جب شروع ہوتی ہے تو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ تلاوت اور نعت اور بیان کیا جاتا ہے، ذکر اذکار کیا جاتا ہے۔ تو پھر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس کو ماشاءاللہ سے لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر جب ماہانہ یا ہفتہ وار جو محفل ہوتی ہے اس میں مل کے جب دعا کی جاتی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں مل کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو دوست احباب ماشاءاللہ سے لکھ کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، مدارس میں کہیں پر بھی بیٹھ کے، جہاں پہ اپنے اپنے گھروں میں کسی بھی شہر کسی بھی علاقے سے درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے لکھ کر ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں، تو پھر ان سب کے لیے ایک اجتماعی ماشاءاللہ سے دعا ہو جاتی ہے۔ اور اجتماعی دعا کا مطلب یہ ہے کہ جب دعا ہوتی ہے تو کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے آمین کہتے ہیں، تو ایک مجمع میں کتنے اللہ کے نیک بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون اپنے رب کے حضور مقبول اور محبوب ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے جو اتنے عرصے سے پڑھا جا رہا تھا اس کی تعداد ماشاءاللہ سے کاؤنٹ کی گئی تو وہ ہے 5,41,00,000 مرتبہ ماشاءاللہ سے پڑھا گیا، سبحان اللہ۔ اور ابھی کچھ عرصے سے درود و سلام کی محافل تو جاری تھی لیکن لکھا نہیں جا رہا تھا کوئی 2 سال کے عرصے میں، تو ابھی یہ ماشاءاللہ سے ہم نے دوبارہ سے سلسلہ اس کا کنٹینیو کیا ہے۔ تو پڑھا تو جا رہا تھا لیکن لکھنے کا سلسلہ جو تھا وہ منقطع ہوا تھا، تو دوبارہ سے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ابھی یہ ماشاءاللہ 5-6 دن پہلے آن لائن جو ماشاءاللہ سے ہماری کلاسز ہو رہی ہیں، جہاں جہاں ہمارے گروپس بنے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پر، اور اسی طرح جو ماشاءاللہ سے ادارہ ہے اور ادارے کی جو برانچیز ہیں اور بھی دوست احباب کو سب کو بتایا تو سب نے ماشاءاللہ سے درود پاک پڑھا۔ تو ابھی جو میرے پاس آیا ماشاءاللہ سے تقریباً سارا جب ابھی ہم نے کاؤنٹ کیا ہر جگہ سے، جو کہ ابھی صرف جو آن لائن جو لوگوں نے ہمیں مختلف ممالک سے بھی پڑھ کر بھیجا اور مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے، وہ تقریباً کوئی 1,88,000 مرتبہ بنتا ہے۔ اور جب سب کا ماشاءاللہ سے کاؤنٹ کیا گیا، ادارے کا بھی اور آن لائن بھی، اور سب نے جو مجھے بتایا بچیوں نے ادارے میں ماشاءاللہ پڑھا، جو ادارے کی برانچیز ہیں آستانہ پاک سے منسوب تمام لوگوں نے پڑھا، تو یہ بن جاتا ہے ماشاءاللہ 3,75,204 مرتبہ درود پاک ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں اتنے کم عرصے میں اتنا زیادہ درود پاک پڑھا جانا یہ بھی قبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے نا تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری کروا دیتا ہے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، ہر اہل غیرے کی زبان پر اللہ کے محبوب کا نام بھی نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب کا نام کبھی آپ نے سنا ہے کافروں کی زبانوں سے یا اور لوگوں کی زبانوں سے؟ وہ نہیں لیتے ہیں۔ اللہ پاک جس کو نوازنا ہوتا ہے نا بس اس کی زبان پر اپنے محبوب کا نام جاری کروا دیتا ہے۔ اس نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ وہ پھر بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر حضور کا غلام ہو جاتا ہے اور پھر حضور کے ہی دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص لطف و کرم ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی طرح ماشاءاللہ سے آگے ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے،
تو کیا اس سے کہتے ہیں لوگ جو مخالفتیں کرتے ہیں نا، تو آپ نے اس کا جواب درود و سلام سے دینا ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے آپ نے دینا ہے، اور تیسرا آپ نے حضور کی اداؤں کو ادا کر کے اس کا جواب دینا ہے، صحیح ہے نا؟ حضور کی سنتوں کو، حضور کے احکامات پر عمل کر کے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے بڑی ہی مشہور و معروف آیتیں قرآن پاک جو سورہ احزاب میں، سورہ احزاب کی آیت ہے جو ماشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی، کہ جس میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اس بات میں کوئی شک کی گنجائش ذرا برابر بھی نہیں ہے، قطرہ بھی نہیں ہے، اور اللہ پاک یہ خود بیان فرما رہے ہیں ان اللہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کیا ایمان والو۔ اب دیکھیں عام بندے کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے۔ جو کہتا ہے نا یار میں تو نہیں پڑھتا، تو اسے کہ ہاں تو بات صحیح کر رہا ہے بھائی، کیونکہ اللہ نے تجھے کہا ہی نہیں، اللہ نے تو مجھے کہا ہے نا۔ اللہ کے نزدیک ایمان والا کون ہے؟ جو درود پڑھتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ کے نزدیک ایمان والا ہے وہ ہے جو درود پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سلام بھی پڑھتا ہے۔ آج کہتے ہیں نا لوگ درود تو چلو ٹھیک ہے، سلام کیوں پڑھتے؟ سلام تو اس پہ پڑھا جاتا ہے جو سامنے ہو۔ السلام علیکہ کہتے ہیں نا، السلام علیکم کیا حال ہے تمہارا، وہ جو سامنے ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں نا اللہ تم پر سلامتی بھیجے۔ تو فرمایا میرے محبوب پر تم نے درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے، پیش کرنا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو سامعین محترم، بڑے اس میں نقطے بیان کیے گئے ہیں کہ کیا میرا، آپ کا، فرشتوں کا، ہم اللہ کا درود پڑھنا ایک جیسا ہے؟ میں درود پڑھتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے؟ فرشتے درود پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر بات کا کوئی مطلب ہوتا ہے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے محبوب پر درود سلام پیش کرتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اب اللہم صلی علی، کہ اے اللہ تو درود بھیج، اللہ پاک جی آپ درود بھیجیں۔ اب اللہ تو خود رب ہے، تو اللہ کس کو کہے گا کہ اے اللہ تو درود بھیج؟ اللہ تو کسی اللہ کو نہیں کہے گا نا، وہ تو خود اللہ ہے، وہ تو خود رب ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ اے اللہ تو درود بھیج؟ وہ تو خود اللہ ہے۔ یہ تو ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، مخلوقات کو کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک جی آپ درود بھیجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ لیکن خود رب کیا کہتا ہے؟ تو رب کیا کہتا ہے؟ رب کے درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے محبوب کی شان اپنے فرشتوں کو بیان کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کی شان اپنے فرشتوں کو بیان کرتا ہے۔ رب کے درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے اور مخلوقات سے اپنے محبوب کی تعریف بیان کرواتا ہے، بیان کرتا بھی ہے اور بیان کرتا بھی ہے اور بیان کرواتا بھی ہے۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام میں برکتیں، وسعتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا مطلب کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں نا پوری دنیا میں، کہیں پہ یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، کہیں پہ نعرہ رسالت کی صدائیں ہیں، کہیں پہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، کہیں پہ درود و سلام کی صدائیں ہیں، حج ہو تو اذانیں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایونٹ آ جائے آپ کا، بڑی عید آ جائے، چھوٹی عید آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تو وہاں پر جہاں پہ آپ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں وہاں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں کہ بھئی فلاں معاملہ جب ہوا تو اس کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا، میرے آقا نے کیسے روزے رکھے،
میرے آقا نے کیسے تراویحیں ادا کی، میرے آقا کیا پڑھتے ہوئے مسجد تک جایا کرتے تھے، کیا پڑھتے ہوئے واپس تشریف لاتے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں کیسے کی ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تربیت کیسے دی دین اسلام کی۔ تو مطلب ہر جگہ ہر پہلو میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا رہے گا، کیونکہ قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ جب صاحب قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صاحب قرآن کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو معلوم ہوا اللہ کی قربت کے لیے بھی، اللہ کی محبت کے لیے بھی آپ کو کیا ضروری ہے؟ غلام مصطفیٰ بننا، غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننا ضروری ہے۔ تو تبھی آپ کو اللہ کی قربت عطا ہوگی، اللہ کا خاص کرم عطا ہوگا۔ اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ حضور کی امت کی بھلائی کرنا، حضور کی امت کی توبہ قبول کر لینا، اور حضور یہ جو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی، تو یہ بھی اللہ کا درود بھیجنا ہے، یہ بھی اللہ کا ہم گناہ کرتے ہیں نا۔ آپ نے تو پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا علماء کرام سے، جو پہلے لوگ کرتے تھے، کوئی بندر بن گیا، کوئی کیا بن گیا، افات و بلیات آتی تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، مولا میری امت کو بخش دینا، یہ حضور کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ محبوب میں نے آپ کی امت کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ کیا ہوا کہ اللہ درود بھیج رہا ہے، یہ ہے اللہ کا درود بھیجنا ہم پر، جو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ جیسے پاکیزہ رشتے عطا کرتا ہے زندگی میں، یہ جو اللہ پاک ہمیں کھانے پینے کی چیزیں اپنی امت حضور کی امت کو تنگ دستیوں سے نکالتا ہے نا باہر، حضور کی امت پر رحم کرتا ہے، برکتیں عطا کرتا ہے، یہ ہمیں جو اللہ پاک اناج عطا کرتا ہے، یہ تمام رحمتیں برکتیں نور ہمیں ملتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے نا، یہ اپنی عبادات کرنے کی توفیق دیتا ہے، تو یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے کیا کہ محبوب کی امت کو نوازنے کا انداز ہے، تو یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ کا درود پڑھنا ہمارے جیسا، یار ہم تو نہیں کسی کو بخش سکتے نا، میں تو نہیں کسی کو بخش سکتا، ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ کوئی ذرا سی غلطی کرے ہم تو اس کی لاپ آ کے ہاتھ میں اس کی پکڑا دیتے ہیں، تیری تو ایسی کی تیسی، تو نے مجھے کچھ کہا ہے، تو ہوتا کون ہے اس طرح کہنے والا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، تو یہ حضور کے صدقے سے، اور یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ فرشتے بھی تو درود پڑھتے ہیں، اور فرشتے تو حضور کی امت کو نہیں بخش سکتے نا، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حضور کی امت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مقام محمود عطا فرماتے رہیں اور پہنچائیں مقام محمود پر۔ مقام محمود کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہیں گے شفاعت فرما لیں گے۔ تو یہ وہ اس کا مطلب یہ ہے، سمپلی ورڈز میں اگر لے لیا جائے، کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، حضور کی امت کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دینا، مولا اپنے محبوب کی امت کو بخش دینا۔ اب دیکھو کہ کتنی بڑی بات ہے، میں اور آپ حضور کے غلام ہیں۔ ابھی جیسے اللہ پاک سب کو سعادتیں عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے حج اور عمرے کی سعادتیں سب کو عطا ہوں، تو دیکھیں کہ جو بندہ جاتا ہے نا، جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ ایک مرتبہ جاتے ہیں، پھر دوسری دفعہ بھی جاتے ہیں، ایک دن میں کتنی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے حاضری دیتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں نا کہ بار بار جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگ ہر سال بھی جاتے ہیں، ایک جو جاتے ہیں نا ہر سال، تو مطلب ہوتا ہے نا کہ کچھ دن کے لیے مدینہ پاک رہتے ہیں، تو بار بار ایک دن میں ہر نماز کے بعد حاضری ہوتی ہے، کہ کوئی زیادہ بھی دیتا ہے حاضری، بار بار دیتا ہے۔
لیکن یہ حضور کی امت کو یہ مقام حاصل ہے۔ لیکن فرشتوں کو کیا مقام ہے کہ جو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے دیتا ہے نا، دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اندازہ کریں کہ وہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنا دیے، اتنے زیادہ فرشتے بنا دیے کہ دوبارہ کسی کی باری ہی نہیں آتی ہے کہ وہ درود و سلام پڑھنے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ سکے، حضور کو پیش کر سکے۔ اور یہ بھی صرف حضور کی امت کو مقام حاصل ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور بار بار جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں۔ اور یہاں تک بیان فرما دیا کہ کوئی دور بیٹھ کے محبت سے بھی حاضری دے نا، تو میں ایسے ہی اس کی حاضری کو سنتا ہوں، درود سنتا ہوں، جیسے میں اس کے بالکل پاس بیٹھا ہوں یا وہ میرے بالکل قریب بیٹھا ہے۔ ویسے بھی لوگ ہیں جن کو آواز بھی آتی ہے، جن کو سلام کا جواب بھی عطا ہوتا ہے، تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو سلام کا جواب بھی سرکار خود عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کتابوں میں لکھا ہے، بڑوں نے بزرگوں نے لکھا ہے اس بات کو۔ تو اللہ پاک کا درود بھیجنا، حضور کا ذکر بلند کرنا، حضور کی تعریف بیان کرنا اور کروانا، ملائکہ کا درود بھیجنا، حضور کی امت کے لیے استغفار کرنا۔ اگر آپ کو میں بتاؤں نا کہ اس پوری دنیا میں اگر مخلوقات کا جو کتابوں میں آتا ہے نا، اندازہ لگایا گیا کہ انسانوں سے 9 گنا زیادہ جنات ہیں۔ اسی طرح مختصر بیان کروں گا، ان سے کئی گنا زیادہ، 9 گنا زیادہ چرند پرند، پھر کیا اسے کہتے ہیں آبی مخلوقات، پھر ان سے بھی زیادہ، اسی طرح ہوائی مخلوقات، پھر ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کے فرشتے، پھر ان سے کئی گنا زیادہ، 9 گنا زیادہ دوسرے آسمان کے، پھر ان سے 9 گنا زیادہ، تو مطلب کھربوں کھربوں اتنے فرشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 7ویں آسمان کے فرشتے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کیا اسے کہتے ہیں عرش معلیٰ پر 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے کے جو فرشتے ہیں پہلے والے سے زیادہ ہیں، کئی گنا زیادہ ہیں۔ پھر یہ کروڑوں کھربوں کھربوں اتنے فرشتے بن جاتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور کی امت کے لیے استغفار بھی کون کر رہا ہے؟ کھربوں کھربوں فرشتے، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں فرشتے حضور کی امت کے لیے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں یار؟ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ بول تو سکتے ہیں نا، سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ نہیں؟ اور پھر ہمارا درود پڑھنا کیا ہے؟ ہمارا درود کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل کیسے ہوئی؟ آیت کیسے نازل ہوئی کہ جو اسلام کے دشمن تھے نا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھار بازی رکھتے تھے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو وہ توبہ نعوذ باللہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم کم کر دیں۔ جیسے آج کل نہیں ہوتا کہ آپ وہ کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، کھار بازی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے مخالف جھوٹی باتیں لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو جی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ تو جی ایسے ہی کرتے ہیں، اور پھر لوگ اس شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کفار مشرکین جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو باتیں کرنا شروع کر دی، توبہ نعوذ باللہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا بہت زیادہ، کہ لوگ جو ہیں وہ حضور سے توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نفرت کرنے لگ پڑے، کہ وہ جو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ جانا چھوڑ دیں، جو ان کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں وہ جانیں نچھاور کرنا چھوڑ دیں۔ ان کو لالچ دیا، ان کو پیسے کا اور جائیداد کا اور پتہ نہیں کتنی کتنی طاقت کا، کتنی چیزوں کا ان کو لالچ دیے گئے۔ لیکن اندازہ کریں وہ اپنی طرف سے لالچ دے رہے تھے، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اب تم میں سے ایمان والے کی پہچان کیسے ہوگی کہ ایمان والا وہی ہے جو میرے محبوب پر درود بھی بھیجتا ہے اور درود بھی بھیجتا ہے اور سلام بھی پیش کرتا ہے، تو وہی میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے احسانوں کا بدلہ تم نے اتارنا ہے۔ وہ تو ہم نہیں اتار سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا وہ کیا تھا کہ تم ہر وقت درود و سلام پڑھو۔ جتنا وہ لوگ بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے کہ تم اتنا ہی زیادہ ان کے سامنے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ یہ درود و سلام ہے جو شیطان کو ہمارے سے بھگاتا ہے اور کیا کہتا ہے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کیا حضرت مسیلمہ کذاب جو تھا نا، مسیلمہ کذاب جو تھا، جب اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے سپاہیوں کو بھیجا
تو انہوں نے کہا کہ حضور ادھر بھی ہم یا نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو مسلمہ کذاب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو کیا اس سے کہ وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا تم نعرہ رسالت لگاؤ، یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، تو پتہ چل جائے گا کہ منافق کون ہے، کافر کون ہے، مرتد کون ہے، اور کون جو ہے وہ حضور کا غلام ہے اور کون حضور کا عاشق ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔